بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی مسند میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری کتب رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 104 کتابیں نازل فرمائیں، جن میں سے 4 کتابیں معروف ہیں جن کے نام آج بھی ہم جانتے ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پہ زبور ہے، یہ 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی۔ تورات 7 رمضان المبارک کو نازل ہوئی۔ انجیل 14 یا 18 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، اور قرآن مجید کا نزول 27 رمضان المبارک میں آغاز ہوا، جو تقریباً 22 سال 2 مہینے اور 22 دن تک تقریباً 23 سال کا عرصہ جاری رہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کتب کے نزول کے لیے رمضان المبارک کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک یہ اعمال صالحہ کے لیے فصل بہار ہے، اور اچھے اعمال سے انسان کا دل اور روح پاک ہوتے ہیں۔ دل اور روح اگر انسان کا پاک ہوتا ہے تو اس پہ الہام ہوتے ہیں، اور انسان کا قلب اور روح جس قدر ترقی کرتا ہے اسی قدر سے مالا اعلیٰ سے اس کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اس کے خیالات پاک ہوتے ہیں، اس کی ایکٹیویٹیز پاک ہوتی ہیں۔ انسان جو ہے وہ صرف باتوں سے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کی بجائے وہ عملی طور پہ اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور جس وقت ایک باکردار انسان انسانیت میں شرف پا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے کلام کے لیے اس شخصیت کا انتخاب فرماتا ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء و رسول اس کائنات میں بھیجے ہیں، اور ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل پر وہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، ان پر ہمیشہ روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض رمضان المبارک کے تھے، لیکن انہوں نے رمضان المبارک کے روزوں کو تبدیل کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد جب امت مسلمہ آئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اب مبعوث ہوئے، تو رمضان المبارک کے روزے ہی اس امت پہ فرض کیے گئے، لیکن اس امت نے رمضان المبارک کے روزوں کو تبدیل نہیں کیا۔ ہم رمضان المبارک کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے اور قرآن مجید کے نزول یا آسمانی کتابوں کو اترنے سے پہلے اگر انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب نہیں کر دیا تھا کہ میرے رسول آئیں گے، منتخب پہلے سے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، لیکن ان کی زندگی کو نمونہ بنانے کے لیے ایک مجاہدہ اور مسلسل عبادت کی زندگی ان کو عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عملی طور پر اپنی زندگی لوگوں کے سامنے بطور نمونہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ایک مثال ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ مالک اب بنی اسرائیل اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی نوشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے مطابق اپنی وہ زندگی گزاریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ تم 30 روزے رکھ کے آؤ تو ہم تمہیں تورات عطا کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے 30 روزے رکھنے کے بعد ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے مسواک کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پھر 10 مزید روزوں کا حکم دیا، اور اس طرح سے 40 روزے مکمل ہوئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہی تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے 40 دن مکمل کر رہے تھے۔ تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو یہ تعلیم تھی کہ جب بھی کسی اچھے کام کا تم آغاز کرنے جاؤ تو سب سے پہلے ایک مقرر وقت اس کو دو، اس پہ سوچو، اور انتہائی پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ اپنے اوقات کو خاص کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سے مدد مانگو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رہنمائی فرمائے گا۔
اور دوسری طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کو اگر دیکھتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غار حرا میں 40 دن مکمل کیے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے تو 27 رمضان المبارک تھا، لیلۃ القدر تھی، اور 40واں دن تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ پیغام لے کے آیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ سورہ علق کی پہلی 5 آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ اب جو ہم نے آغاز میں بات کی کہ رمضان المبارک کا ہی انتخاب الہامی کتابوں کے لیے کیوں کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا علم عقل سے اور نفس سے اگر جنم لیتا ہے تو اس میں عبادت جو ہوتی ہے اس میں کمی ہوتی ہے، عبادت کی کمی ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وجود کو میں اضطراب پیدا کرتا ہے اور اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے کم ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت وہ اپنے نفس کے تحت شاعری کر رہے ہوتے ہیں تو آگے جا کے وہ شاعری بگاڑ پیدا کرتی ہے، وہ روح کا نتیجہ نہیں ہوتی، وہ قلب کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ نفس کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور جس وقت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مگن ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی توفیق مانگ رہا ہوتا ہے، تو انبیاء کی زندگی کو بطور نمونہ پیش کیا گیا کہ میرے انبیاء کی زندگیوں کو دیکھ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو تو 40 دن روزہ رکھا، راتوں کو قیام کیا۔ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 27 رمضان المبارک تک 40 دن غار حرا میں قیام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا۔ تو اس چیز سے امت کے لیے جو تعلیم سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم زندگی میں کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اس میں اخلاص لائیں۔ اخلاص لانے کے بعد ایک وقت تک اس میں غور و فکر کریں اور اس کے اندر سے ہر وہ چیز جو ہمارے نفس کی افادیت کے لیے ہو اس کو دور کریں اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے تابع کریں۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کام میں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہمارے نفس کا نتیجہ ہوا اور کام شروع کرنے میں اللہ کی رضا سے پہلے ہماری خواہشات ہوئی تو یاد رکھیں اس میں مدد اگر ہمیں ملے گی تو نفس کے پیچھے شیطان کھڑا ہوتا ہے، تو وہ کام کبھی بھی اطمینان نہیں لائے گا، سوائے اضطراب کے اس کام میں ہمارے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں روزہ، رات کا قیام، قرآن مجید کی تلاوت اور اعمال صالحہ کو اس لیے ہم پہ لازم کیا کہ اپنی زندگی میں اگر کوئی تم کام کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس انداز میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر ہم اس طرح سے کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ نے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔